آغاز اہم خبر سے۔ نواز شریف اور ترین کو نااہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا، 60 دن کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ اٹارنی جنرل نے ایکٹ کی کاپی اور نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ آرٹیکل 184 کے تحت مقدمات کی نظر ثانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر سماعت کرے گی۔ فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ نظر ثانی درخواست سن سکے گا۔ لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی۔ نواز شریف اور ترین کو نااہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا، 60 دن کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے منظوری بھی دے دی۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس آرڈر ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ اٹارنی جنرل نے ایکٹ کی کاپی اور نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ آرٹیکل 184 کے تحت مقدمات کی نظر ثانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر سماعت کرے گی۔ فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ نظر ثانی درخواست سن سکے گا۔ لارجر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی۔ عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عامر صاحب بتائیے گا، یہ بل تو پاس ہو چکا ہے، اب آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بڑی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اپیل کا حق بھی مل چکا ہے؟ دیکھیں، یہی ایک بڑی چیز تھی نئی، اور اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ جو ریویو ہے بیسیکلی از خود نوٹس ہے 184 کے تحت، جس میں سپریم کورٹ لیتی تھی ہر ایک کو اور کیسز سنتی تھی وہ اس کے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا کہ نارملی صدر مملکت اس قسم کے جس میں پی ٹی آئی کو اعتراض ہو، کورٹس کو اعتراض ہو، تو صدر مملکت اعتراض لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ صدر نے بالکل ٹائم پہ پہلی دفعہ میں ہی جو 10 دن کا ان کا اختیار تھا اس میں اس پرائیویٹ ممبر بل کو سائن کر دیا، جس کے تحت چونکہ بڑی خبر یہ بن گئی کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین، چونکہ ریویو پہلے ہوتا تھا بڑی، اس کے اندر وہی بینچ ہوتا تھا اور آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتے تھے تو آپ کو ریویو مل جاتا تھا۔ اپیل کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اوریجنل کیس سنا ہے تو وہ جج نہیں ہوں گے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ اگر 3 رکنی بینچ نے سنا ہے تو 5 رکنی بینچ ہوگا، لارجر بینچ ہوگا، نئے جج ہوں گے، اور ریویو میں آپ وکیل نہیں بدل سکتے، اب آپ وکیل بھی بدل سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر کسی بھی فیصلے میں آپ 30 دن کے اندر اپیل کرتے ہیں، اس میں 160 دن کا وقت دیا گیا ہے اور اس کو بیک ڈیٹ سے لاگو کیا گیا ہے۔ تو یہ آج یہ ظاہر میڈیا کو بھی اندازہ نہیں ہوا، اور وہاں پہ چیف جسٹس کے سامنے اٹارنی جنرل نے اچانک وہ گزٹ نوٹیفیکیشن رکھ دیا کہ جی جمعے والے دن، چونکہ صدر مملکت نے 26 مئی کو سائن کر دیے تھے اور یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے، تو نہ تو اس کے اوپر، ورنہ تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ ادھر آیا اگر قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی بنا ہے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی یا دوسرے وکلاء آتے تھے اور ریویو ڈالتے، وہ اپیل کرتے تھے اور اس کو سٹے کرا لیتے تھے۔ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ ایک 8 رکنی بینچ میں جو سپریم کورٹ کی ریگولیشن ہے پروسیجر کی، اس کا ابھی بل مجوزہ تھا، صدر نے سائن بھی نہیں کیے تھے، نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کو سٹے ہو گیا تھا۔ تو یہ کسی کے علم میں بھی نہیں آیا، اور اس کا یہ ہوا کہ صدر مملکت کی طرف سے ایسنس آ گئی، اور اس کے بعد آج ہی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اب یہ قانون بن گیا، تو اس پہ جمعرات تک چیف جسٹس صاحب نے کیس کو ملتوی کر دیا۔ اب اس کا یہ ہو گیا کہ یا تو بیچ میں کوئی اب آئے گی اپیل انٹرٹین ہوتی ہے، تو تب بھی وہی بات آ جائے گی کہ کل جسٹس حسن نقوی صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جمعے والے دن کہ قانون سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار دیتا ہے پارلیمنٹ کے، لیکن اسے بہت محتاط انداز میں کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے 14 اپریل کو اس سٹے میں شامل تھے 8 رکنی بینچ میں، لیکن 13 اپریل والے میں جو فیصلہ انہوں نے جاری کیا جمعے کو 26 کو ہی، اور جس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگایا گیا اور پھر اتار دیا گیا، تو وہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز کی ایک گروپنگ نظر آ رہی تھی جو سامنے اوپن ہوئی کورٹ کے اندر بھی، کہ بردر ججز چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان چیزوں کو ریگولیٹ کریں۔ تو میں یہ ساری چیزیں پھیلا کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ٹیکنیکل لڑائی تھی، اور اس کے اندر گورنمنٹ نے بہرحال ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ اب وہ اور فردر کرتے ہیں کہ اس کے اندر سٹے کے لیے درخواست آئے اور اس کو 23 سے پہلے ریویو میں لے لیں، تو وہ پھر ایک اور سوال آ جائے گا کہ جی آپ نے، جہاں آپ کی فیملی تھی چیف جسٹس صاحب کی، آپ کو خود اس بینچ کا سربراہ بننا پڑا، آپ نے اس کمیشن کو سٹے کیا، حالانکہ وہ کمیشن بھی قانون کے تحت بنا ہے،
اور چیف جسٹس صاحب نے جس بات کو یقینی بنایا ان کے اس پہ شعیب شاہین کے کہنے پہ کہ جی یہ چیف جسٹس سے پوچھنا چاہیے تھا. روایت اور قانون میں فرق ہوتا ہے. روایت ہے گورنمنٹ پوچھ لیتی ہے جب دونوں میں باہمی رواداری چل رہی ہو, سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے اندر دونوں. اچھا عامر صاحب, جس طرح صدر مملکت نے اس کی منظوری دی ہے, صدر مملکت نے پارلیمنٹ بل کا احترام کیا ہے یا بیک ڈور کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں صدر مملکت کا میں نے جیسے پہلے کہا, یہ اب صدر صاحب خود کہیں گے کیونکہ اس پہ عمران خان صاحب ناراض ضرور ہوں گے, کیونکہ نہ وہ چاہیں گے کہ نواز شریف کی نااہلی کا ریویو لگ سکے, اور وہ کبھی نہیں لگائیں گے کہ وہ بھی 60ویں دن یہ اپیل جاری کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس صورت میں اپیل لگ جائے کہ چیف جسٹس بھی موجود ہوں اور وہ بینچ میں لوگ ایک دو جو موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا تو وہ بھی موجود ہوں یا چیف جسٹس کریں. لگ جائے گا, نیا وکیل ہوگا, پھر وہ ٹائم لیں گے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم آج ہی آرگومنٹ کر رہے ہیں. کبھی وکیل جیسے ہمیشہ اعتزاز حسن نے بے نظیر بھٹو مرحوما کے اور زرداری صاحب کے کیسز میں التوا کی ایک طویل تاریخیں لیتے رہے ہیں, فاروق نائک لیتے رہے ہیں کہ جی وہ چلائیں تاکہ فیصلہ اس حساب سے ہو جب معاملات ٹھیک ہو جائے. کہ آج ایک گروپنگ نظر آ رہی ہے کہ ایک مخصوص بینچ بنا دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہو چکی ہوئی ہے. یہ بہرحال اچنبے کی بات ہے کہ کیسے صدر مملکت نے اس کے اوپر سائن کر دیا. اب یہ پتہ چلے گا. عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کل سے وہ چیف جسٹس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس جو ہے یا سپریم کورٹ اس طریقے سے چل رہی ہے, کوئی تیزی دکھا سکتی ہے. اور آج ظاہر ہے جب قانون بن گیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا ہے, تو چیف جسٹس نے جمعرات تک کا وقت لے لیا, کیونکہ ان کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ ہمیں تو 14 مئی کے اوپر امپلیمنٹ کا آرڈر کرنا تھا. اب وہ ریویو آ گیا. اب جیسے کہ اپیل کا حق تو دے دیا گیا ہے, آپ اس تمام تر قانون کے مطابق کہ اپیل کے دائر کرنے کے لیے خود موجود ہونا ضروری ہوگا یا پھر وکلا کے ذریعے یہ اپیل دائر کی جا سکتی ہوگی؟ دیکھیں یہ میں اس پہ نا آپ کو ایک دم نہیں کہہ سکتا کہ خود ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ نارملی ویسے سپریم کورٹ میں نے نہیں دیکھا کہ بایو میٹرک کی جاتی ہے, وہ وکیلوں کے ذریعے کی جاتی ہیں. ہائی کورٹ میں جیسے عمران خان صاحب کو جانا پڑتا ہے, باقی سارے پٹیشن والے بھی جا رہے ہیں, وہ بایو میٹرک کرتے ہیں. میں اس پہ ایک دم نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنے والا خود نہیں جاتا, وہ بلکہ وکیل کے ذریعے ہی درخواست جمع ہوتی ہے. صحیح, وکیل کے ذریعے درخواست جمع کی جا سکتی ہے. عامر الیاس رانا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات بارے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض کر دیا. کہا سپریم کورٹ ریویو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے, نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا. بڑی عدالت میں بڑا کیس, پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس. سپریم کورٹ نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی روسٹرم پر آئے. اس سے پہلے کہ وہ اپنے دلائل کا آغاز کرتے, اٹارنی جنرل عثمان منصور روسٹرم پر آ گئے اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. عدالت سے اجازت ملنے کے بعد اٹارنی جنرل نے بتایا سپریم کورٹ کی نظر ثانی دائرہ اختیار سے متعلق قانون بن چکا ہے. صدر مملکت نے بھی منظوری دے دی ہے اور اس کا اطلاق جمعہ سے ہو چکا ہے. اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا نظر ثانی قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا جمعرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے, اٹارنی جنرل اس بارے حکومت سے ہدایات لے لیں. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا آپ آڈیو لیکس کمیشن کیس کا ہمارا حکم نامہ ضرور پڑھیے گا. ذہن میں رکھیں عدالت نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا. عدالت نے عدلیہ آزادی کا تحفظ کرنا ہے. خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے. ہم نے میمو گیٹ, ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے